ہیلو، ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مراد آباد سے بول رہے ہیں نثار مولانا؟ جی مراد آباد سے بول رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. جی خیریت ہے شیخ؟ جی خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. ہاں جی، آپ اصل میں ہمارے واٹس ایپ نیوز چینل پاک کی دنیا میں تہلکہ پر آپ ابھی مدعو ہوئے ہیں. میں اینکر ندیم خان بول رہا ہوں. ہلو، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فرمائیے. ہاں ہمارا یہ نیوز چینل ہے، واٹس ایپ نیوز چینل ہے، سوشل میڈیا پر چلتا ہے، پاک کی دنیا میں تہلکہ. اینکر ندیم خان بول رہا ہوں. آج آپ ہمارے خصوصی مہمان ہیں. جی فرمائیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے آپس کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں تو اصلاحی طور پر گفتگو کر کے ان کو شیئر کرتے ہیں تاکہ عوام کی اصلاح ہو. جی جی، تو آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ مکتبہ فکر سے ہم حنفی. حنفی. اچھا، حنفی میں بھی لیکن بہت سارے ہیں. ہاں تو اہل سنت والجماعت. تو وہ سبھی اہل سنت والجماعت بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ حنفی میں اہل سنت. ہاں تو غلط تو کوئی بولتا ہی نہیں نا. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ سب اپنے آپ کو بتاتے ہیں. جی جی، جیسے جس کو پوچھو وہ تو صحیح اہل سنت ہی بولتا ہے اپنے آپ کو. تو کون ہے حنفی میں سے؟ کون ہے؟ چشتی ہے، قادری ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہیں؟ ہم ہیں بریلوی. اچھا بریلوی. ہاں تو اتنا وقت لے رہے ہیں مولانا، آپ کی آواز پوری دنیا سنے گی اصل میں. تو ذرا ایک دم آپ کی یہ آواز پوری دنیا سننے والی ہے. جی جی، آپ کا نام اس میں گرامی کیا ہے؟ نور محمد. نور محمد. ابھی آپ ماشاءاللہ مفتی ہونے والے ہیں نا؟ جی 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 جی. تو جیسے ابھی رمضان آ رہے ہیں مولانا، اور آپ نے وہ نیوز تو سنی ہی ہوگی کہ اس بار سعودی عرب نے بھی 8 رکعت تراویح کا اعلان کر دیا ہے مکہ مدینہ میں. 8 رکعت کا. جی جی. اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سنت سے زائد رکعت نہیں ہوگی اس بار. سنت سے زائد رکعت. ہاں، یعنی وہ جو 30 رکعت پڑھا کرتے تھے نا رمضان میں، 30 رکعت 30 10 کر کے 3 بار پڑھا کرتے تھے نا. سعودی عرب میں معلوم نہیں، ہم تو جو پڑھتے ہیں 20 رکعت پڑھتے ہیں. ہاں تو 10 کر کے 2 پڑھتے ہیں آپ، ہے نا؟ ہاں 2 کر کے. ہاں تو انہوں نے جو بات کہی ہے فتوے میں، تو فتوے کی زبان تو کیا آپ مفتی بننے والے تو آپ زیادہ اچھے سے سمجھیں گے کہ سنت سے زائد جو رکعتیں ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوگی. یعنی سنت انہوں نے 8 رکعت کو بتایا ہے، اور زائد جو بتایا ہے تو پھر 8 کے بعد جتنی بھی آدمی پڑھے، 20 پڑھے، 24 پڑھے، 30 پڑھے، 40 پڑھے، وہ سب نفل ہے. جی. تو پھر یہ آج تک جو بریلوی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، حنفی ہو، یہ ہمیشہ 20 رکعت کو سنت بولتے تھے، اور بولتے تھے کہ 20 رکعت سنت مکہ مدینہ میں بھی ہوتی ہے. تو یہ تو دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا نا. نہیں تو یہ جو دعویٰ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر 8 رکعت سے پوری، یعنی 24 گھنٹے میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. جی ٹھیک ہے. تہجد وہ نبی پر فرض تھا، تہجد کی نماز وہ بھی نوافل میں ہی آتی ہے، سنن زوائد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ، اور نوافل سب اس میں سنن زوائد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تراویح کی سنت موقعہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. ہاں تو نہیں، بات وہ نہیں ہے، جیسے آپ سمجھے نہیں. اگر جب ہم یہ بول دیتے ہیں نا کہ حضرت عمر سے ثابت ہے، جی، تو وہ نفل ہو جاتی ہے نا، سنت نہیں رہتی نا. نہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کو آگے کھڑا کیا، پیچھے جماعت کے کھڑا کیا. ٹھیک ہے. ایک قاری قرآن پڑھ رہا، باقی سب سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. تو جب نبی نے اس طرح سے دیکھا تو نبی نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی اچھی نعمت ہے، یعنی اچھی بدعت ہے یہ. نہیں، آپ نور الدین صاحب آپ سمجھے نہیں. جو میرا بھی بولنے کا مطلب اور آپ کا بولنے کا مطلب ہے، دونوں ایک ہی ہو رہے.
ٹھیک ہے، میں بتاتا رہا ہوں. سنت کہتے ہیں نبی کا فرمان بھی ہو یا نبی کا قول ہو یا نبی کی تقریر ہو، یعنی نبی نے کوئی ایسا کام کیا، نبی کے زمانے میں، موجودہ زمانے کسی صحابی نے ایسا کام کیا اور نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مت کرو، یا نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم کرو، بلکہ خاموش رہو، خاموش رہنے بھی، تو یہ بھی سنت ثابت ہوتا ہے. اچھا، مطلب جو ماشاءاللہ آپ نے جو تعریف بیان کی ہے، اور یہی تعریف حدیث کی بھی ہے کہ قول عمل فعل ہے نا، تو سنت حدیث مطلب دونوں ایک ہی چیز ہے. لیکن آج تک بریلوی یہ بولتے تھے کہ سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے. نہیں، کچھ محدثین کے اختلاف ہے. سنت لغت کے اعتبار سے طریقے کو کہتے ہیں، حدیث کا معنی آتا بات، مگر یہ خاص ہو گیا نبی. تو لغوی اعتبار سے تو فرق نہیں ہوگا نا، لغوی اعتبار سے تو لغت کا فرق ہوگا، اصطلاح میں تو فرق ہی نہیں ہوگا. اپن تو اصطلاحی بات کر رہے ہیں نا. ہاں، تو یعنی سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، اصل میں وہ اہل سنت ہی ہوتے ہیں. اہل حدیث جو بولتے ہیں وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا کہ میں وہ جو دوسرے سے تنقید کرتے ہیں کہ تم یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یعنی حدیث کے خلاف نہیں. ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں جو سنت کے خلاف ہو. نہیں، یہ تو اگر جیسے مولانا کچھ جاہل وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، اب ہم ان کا اعتبار نہیں کرتے. جی، تو چلیے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہوا کہ اہل حدیث اہل سنت دونوں ایک ہی ہے. اصل میں اہل حدیث بولو اہل سنت بولو، یہ لازم و ملزوم ہے. تو یہ جو عمل آپ نے بتایا کہ حضرت عمر نے ایک قاری کو جمع کیا اور پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہو کے سننے لگے، تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سنت نماز تھی 8 رکعت، جسے اپن یعنی 8 رکعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھنا، یہ نفل نماز ہے، اور نفل نمازوں کی رکعتوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے. اس لیے ہمارے بعد کے لوگوں نے، اسلاف نے، اس کی رکعتوں کی تعداد بڑھا لی، کیونکہ اتنے لمبے لمبے قیام ہم کر نہیں سکتے جتنے نبی کیا کرتے تھے، پیروں میں برم آ جاتے تھے. تو پھر اس سے تو ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا کہ بھائی آج تک جو سنت بول کر 20 رکعت دعویٰ کیا جاتا تھا اور 8 کو غلط بولا جاتا تھا، وہ دعویٰ پھر جھوٹا ثابت ہو گیا. نہیں تو اگر ہمارے نبی اس کو بھی نماز کو یعنی تراویح کو ریگولر پڑھتے تو وہ فرض ہو جاتی یہ سنت بھی. تو اسی لیے نبی نے کبھی کبھی چھوڑ دیا سنت. ہاں تو نفل ہی ہے نا، بات تو وہی ہے نا، بات وہی آ رہی ہے. فرض کی تو بحث نہیں چل رہی، اپنی تو نفل کی چل رہی ہے کہ نفل کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، نفل ہے نا. اسی لیے جو بحث اپنی جو مسئلے میں چلتی ہے وہ کیا چلتی ہے. دیکھیے اہل حدیث کبھی یہ نہیں بولتے کہ جو لوگ 20 پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اہل حدیث کبھی نہیں بولتے کہ جو لوگ 24 پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، 30 پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. بہت غلط بولتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. نہیں، آپ سمجھے نہیں. ان کا دعویٰ ان کا جو اہل حدیث کا جو کہنے کا مطلب ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ 20 پڑھنے والے جب 8 کو غلط بولیں گے نا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. تو ہم نے کب کہا کہ 8 غلط پڑھنے والے غلط ہیں، مگر یہ ہے نہیں، آپ نے نہیں کہا نا. انما الاعمال بالنیات، یہ بھی تو نبی حضرت عمر کی دیکھیے میں جہاں تک میرے علم میں ہے تو آپ پہلے آدمی مجھے ایسے ملے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 8 پڑھنے والے غلط نہیں ہیں. ورنہ عموماً دیوبندی ہو، بریلوی، تبلیغی ہو، حنفی ہو، سب 20 کو صحیح بولتے اور 8 پڑھنے والے کو تو مسجد میں گھسنے نہیں دیتے. یا بلکہ اگر مسجد میں 8 پڑھ کے نکل جائے تو اس کو تعجب اور حیرت کی نظر سے دیکھتے. میرا اکثر جو اہل علم کا اور جو سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، طریقہ غیر 20 کا رہا ہے. ہاں تو بات تو وہیں آ گئی کہ اسلاف نے اسے نفل نماز سمجھ کے زیادہ رکعت بڑھا لی، کیونکہ اللہ کے نبی جیسے قیام ہم کر نہیں سکتے تو قیام کو چھوٹا کیا اور رکعتوں کی تعداد بڑھائی. لیکن جیسے میں آپ کی اور میری ایک بات چلے کہ ہم دونوں کے سامنے ایک طریقہ نبی کا ہے اور ایک طریقہ امتی کا ہے، تو ہم کون سا طریقہ لیں گے، نبی کا لیں گے کہ امتی کا؟ تو نبی نے ہی تو فرمایا کہ میرے صحابہ، یعنی حدیث ہے کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں. تو ہمیں کس کو فالو، پہلے نبی کو کس نے فالو کیا؟ صحابہ نے. میرا سوال سمجھے نہیں. میں آپ کی بات میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم روزے محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ ایک طریقہ تیرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایک طریقہ امتیوں کا تھا، تو تو نے امتیوں کا طریقہ لے لیا اور الٹا نبی کے طریقے پہ عمل کرنے والے کو تو نے غلط کہا، تو کیا ہماری نجات ہوگی؟ آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ پھر تو نبی کا فرمان یہ غلط ہو جائے گا کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح نہیں ہے. نہیں، یہ تو حدیثی موضوع ہے، یہ حدیثی موضوع ہے، جھوٹی حدیث ہے. جھوٹی حدیث ہے؟ ہاں وہ جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے نا مولانا، اگر وہ بات میں پکڑ لوں گا نا تو آپ بھی بول دیں گے حدیث جھوٹی ہے.
چلو تو میں تم اس کو چھوڑو، تو نبی کے جو صحابہ ہیں کیا وہ غلط راستے پر ہیں؟ نہیں چلیے، صحابہ سے تو کوئی ایمان ہے نا، صحابہ کو غلط بولنا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے. تو ہاں سنو، جب صحابہ صحیح راستے پر ہیں تو نبی کی ایک حدیث اور ہے کہ تم نے مجھ سے سنا تم دوسروں تک پہنچاؤ گے. اس طرح سے پہنچاتے پہنچاتے تو کس نے کس کو فالو کیا؟ جی نہیں بالکل صحیح بات آپ کی. صحابہ نے نبی کو صحابہ نے فالو کیا. جی صحابہ کبھی بھی نبی کے طریقے سے ہٹتے ہی نہیں تھے، اور نبی جیسا کرتے تھے ویسا ہی کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے، اس سے کم نہیں کرتے تھے. صحابہ کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے. اگر نبی نے 8 پڑھا ہے، سنیے نا، صحابہ نبی نے اگر 8 رکعت پڑھی ہے تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ نے بھی 8 ہی پڑھی ہے. جو لوگ بولتے ہیں نا کہ 20 پڑھی ہے 24 پڑھی، میں نہیں مانتا. اب دیکھو حدیث، میں یہ نہیں کہتا کہ میں پوری حدیثوں کو جانتا ہوں، میں پوری نالج رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے. کہ یہ سمندر ہے، اس کے اندر جتنا گوتا لگاؤ گے اتنی ہی زیادہ نکلیں گے. ہاں تو اچھا لگا نا، سمندر میں گوتا لگانا چاہیے نا، زیادہ علم آئے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک حدیث سے بہت سے مسائل بھی نکل سکتے ہیں. نہیں تو میرا سوال تو وہیں رہ گیا نا مولانا، کہ روز قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے سامنے نبی کا طریقہ تھا لیکن تو نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر امتی کے طریقے کو پکڑا، تو کیا نجات ہوگی؟ امتی کے طریقے کو، امتی یہاں پر یہ کیا، امتی کون ہے یہ دیکھو پہلے. کوئی بھی امتی ہو، نبی کے طریقے کو چھوڑ کے پکڑے تو نجات ہو جائے گی. صحابہ کو تم نے عام امتی لے لیا، تو صحابہ امتی نہیں ہے؟ امتی ہے مگر یہ عام امتیوں کی طرح ہے. بھائی عام اور خاص سے جب صحابہ بول دیے تو عام کا سوال ہی نہیں آیا نا، صحابہ بولے تو خاص ہو گئے. صحابہ جب ہم نے جیسے بولے تو خاص ہو گئے، تو پھر آپ نے عام کا سوال نہیں کرنا چاہیے نا مفتی صاحب. مثال کے طور پہ جب میں نے آپ کو بتا میں یہ مجھے صحابہ سے ایک کوئی دلیل دیجئے، آپ تو مفتی ہیں، آپ کے پاس دلیل ہوگی کہ نبی کے طریقے کو چھوڑا ہو کسی نے اور صحابہ کے طریقے کو پکڑا ہو، صحابہ نے اس کی تائید کی ہو. ایک دلیل دیجیے. جب نبی تائید کر رہے ہیں حضرت عمر، نہیں صحابہ سے میرے پاس ہے، ایک نہیں، حضرت عائشہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور حج تمتع کا مسئلہ پوچھا کہ تمہارے والد تو کہتے ہیں، تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد منع کرتے ہیں حج تمتع سے. تو انہوں نے کہا کہ نبی نے جو کہا ہے اور تو میرے والد کی بات پیش کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کی بات کو رد کرتے ہوئے نبی کی بات پر عمل کرنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا فجر کی نماز، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے جایا کرتی تھی. عبداللہ ابن عمر نے کہا، بخاری کی روایت ہے، جو بیٹے ہیں، کہا والد صاحب یعنی حضرت عمر کو غیرت آتی کہ ان کی بیوی اندھیرے میں رات کے وقت گھر سے باہر نکلے، پھر بھی آپ فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو حضرت عمر کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ بات ہے. اب سنو، کیا تو میرا سوال وہی ہے، روز محشر ہوگی، آپ ہوں گے، میں